اردو کی دوسری کتاب سبق نمبر 34 سکہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس حوالے سے پڑھیں گے دانت کے ہم وزن ٹکڑے جن پر کسی حاکم یا بادشاہ کے نام کا ٹپا، یعنی دانت کے ہم وزن ٹکڑے جن پر کسی بادشاہ یا حاکم کے نام کا ٹپا ہوتا ہے وہ سکے کہلاتے ہیں، جیسے آج کل پائی، پیسہ، ادنا، تانبے کا سکہ ہے۔ دونی، چوانی، اٹھانی اور روپیہ چاندی کا، اشرفی سونے کی۔ حاکم یا بادشاہ کے نام کا ٹپا اس بات کی سند اور ضمانت ہے، اس بات کی سند اور ضمانت ہے کہ سکہ کری دانت کا ہے اور جو وزن اس کا معین ہے اس میں پورا ہے۔ جو لوگ کھوٹے سکے بناتے اور چلاتے ہیں وہ حاکم کے حکم سے سزا پاتے ہیں۔ جب تک سکہ کا رواج نہ ہوا تھا چیزوں سے چیزوں کا مبادلہ ہوتا تھا، جس طرح گاؤں اور قصبوں میں ضرورت کے وقت اب بھی ہوتا ہے۔ غلہ دے کر ترکاری خریدتے ہیں، کپاس کے بدلے گھی، تیل اور نمک لے آتے ہیں۔ سکے بغیر روزمرہ کے چھوٹے موٹے لین دین تو ہو سکتے ہیں مگر بڑی تجارتوں کا چلن ممکن نہیں، خاص کر بڑے شہروں میں جہاں طرح طرح کے پیسے ہوتے ہیں۔ سکے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر سکے کی چلن نہ رہے تو تم خیال کر سکتے ہو کہ سرکاری خزانہ میں روپے کے توڑوں کی بجائے کیا ہو۔ ہر قسم کا غلہ، میوے، ترکاریاں، ہر جنس کے چوپائے، ہر طرح کے اسباب اور کاٹ کباڑ محصول کے طور پر جمع ہوا کرے اور وہی سب سرکاری ملازموں کی تنخواہ میں تقسیم ہو۔ اگر سکے نہ ہوتے تو 1 من گیہوں یا چنا اور گھی خریدنے کے واسطے اپلوں کا مالک پوری 2 گاڑی بھر کر منڈی لے جایا کرتا۔ اسی طرح بڑے بڑے حاکموں کو ان کی تنخواہ کے طور پر غلہ اور اسباب دیا جاتا تو اس کے رکھنے کو ان کا مکان ہرگز کافی نہ ہوتا۔ سکے سے تجارت اور لین دین میں بڑی سہولت ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنی محنت یا اپنے مال کے عوض میں سکہ لیتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کے بدلے میں اپنی خواہش اور ضرورت کے موافق ہر چیز خرید سکتا ہے۔ دانت اور سب چیزوں سے زیادہ مضبوط اور وزنی ہوتی ہے۔ وزنی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو جگہ کم گرتی ہے۔ تمام دانتوں میں تانبا، چاندی اور سونا بہت اچھے ہیں، اسی واسطے ان کا سکہ بنایا جاتا ہے۔ یاد کرو ہجے اور معنی، سند، ضمانت، معین، ملازم، سہولت۔ تو دوستو آج ہمارا سبق نمبر 34 تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سکہ کے حوالے سے پڑھا کہ سکہ کے بغیر کوئی حکومت نہیں چل سکتی اور سکہ وہ ہوتا ہے جو حاکم کے حکم پر ایک مخصوص وزن کے ساتھ وہ ان کا حکم دیا جاتا ہے اور اس سے کم والے اگر کوئی سکہ چلاتا ہے تو پھر ان کو سزا دی جاتی ہے۔